السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ بہت پرانا قصہ ہے کہ کسی ملک میں ایک غریب آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کے ماتھے پر ستارے کا نشان تھا۔ سبھی لوگ اس نشان کو دیکھ کر کہنے لگے یہ بچہ بہت خوش قسمت ثابت ہوگا اور بڑا ہو کر بہت امیر ہوگا، ضرور کسی بہت خوبصورت شہزادی سے شادی کرے گا۔ غریب آدمی نے اس کا نام گل جان رکھا۔ غریب آدمی نے اپنے بیٹے گل جان کی بہت اچھی تربیت کی اور اسے بہت اچھی تعلیم دلوائی۔ اس ملک کے بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جو نہ صرف بہت خوبصورت تھی بلکہ خوبصیرت بھی تھی۔ وہ جب بڑی ہوئی تو بادشاہ نے ایک روز پوری ریاست میں منادی کروا دی کہ جو بھی نوجوان دور لال پہاڑوں کے پیچھے اندھیرے غار میں رہنے والے جن کے سر کے 3 بال توڑ کر لائے گا تو ایسے بہادر نوجوان سے وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دے گا۔ دور دور کے نواب اور شہزادے قسمت آزمائی کے لیے آئے لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اس غریب آدمی کا بیٹا گل جان بھی جوان ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ راستے سے گزر رہا تھا تو وہاں سے شاہی بگھی گزر رہی تھی جس میں شہزادی مہر بیٹھی ہوئی تھی۔ گل جان نے شہزادی کو جوں ہی دیکھا اس نے دل میں فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ شہزادی مہر ہی سے شادی کرے گا۔ اس نے بھی منادی سنی تھی، لہٰذا وہ بھی قسمت آزمانے شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے غریب لڑکے گل جان کو دیکھا تو پریشان ہو گیا کہ کہیں وہ کامیاب ہی نہ ہو جائے۔ وہ اسے مہم پر جانے سے روک تو نہ سکا لیکن دل میں اس کی خواہش تھی کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ادھر گل جان اندھیرے غار کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک شہر کے نزدیک پہنچا تو شہر کے ارد گرد قلعے کی فصیل پر محافظوں نے اسے روک لیا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ پوچھنے لگے کہ تم کون ہو تو لڑکے نے ساری بات انہیں بتائی۔ محافظ کہنے لگے تم شکل سے سمجھدار لگتے ہو۔ ایک محافظ نے کہا ہمارے شہر کے درمیان میں لگا ہوا فوارہ سوکھ گیا ہے اور اس میں سے پانی اچھل نہیں رہا۔ اگر وہ اس سوال کا جواب دے گا تو وہ اسے بہت سا سونا انعام میں دیں گے۔ گل جان نے محافظوں سے وعدہ کیا کہ وہ ان کے سوال کا جواب سفر کی واپسی پر دے گا۔ وہ وہاں سے روانہ ہوا اور اگلے شہر پہنچا۔ وہاں کے محافظوں نے بھی اس سے ایک سوال پوچھا، بھائی ہمیں بتاؤ، ہمارے شہر میں ایک درخت ہے جس پر سونے کے سیب اگتے تھے جبکہ اب ایک پتا بھی نہیں اگتا۔ اگر تم نے ہمیں اس سوال کا جواب دے دیا تو ہم تمہیں بہت سی چاندی دیں گے۔ گل جان نے سوال کا جواب دینے کے لیے سفر سے واپسی کا وقت مانگ لیا اور سفر پر آگے روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک بہت ہی بڑی جھیل کے کنارے پہنچا۔ آگے کے سفر کے لیے جھیل کے پار جانا ضروری تھا۔ ایک کشتی والے نے اسے جھیل کے پار لے جانے کی حامی بھری لیکن ساتھ ہی اس نے بھی گل جان سے ایک سوال کا جواب پوچھ لیا۔ وہ پوچھنے لگا، بھیا مجھے بتاؤ میں کب تک اس کشتی پر لوگوں کو جھیل کے آر پار لے کر جاتا رہوں گا؟ آخر مجھے کب آزادی ملے گی؟ اگر تم مجھے اس سوال کا جواب بتاؤ گے تو میں تمہیں بہت سا انعام دوں گا۔ گل جان نے اسے بھی کہا کہ وہ واپسی پر بتائے گا۔ جب اس نے جھیل عبور کر لی تو سامنے ہی لال پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ اندھیرے غار تک پہنچ گیا۔ وہ اندھیرا غار بہت بھیانک لگ رہا تھا لیکن بہادر گل جان نے ہمت نہیں ہاری اور غار کی طرف بڑھا۔ اندھیرے غار کے منہ پر اسے ایک بڑھیا ملی جو ایک کرسی پر بیٹھی آگے پیچھے جھول رہی تھی۔ اس نے پوچھا، لڑکے تمہیں کس کی تلاش ہے؟ گل جان نے بتایا کہ وہ اندھیرے غار کے جن کے سر سے 3 سنہری بال توڑنے آیا ہے۔ بڑھیا نے اسے کہا یہ تو بہت مشکل کام ہے لیکن میں نے تمہارے ماتھے پر ستارے کا نشان دیکھ لیا ہے۔ میں جن کی دادی ہوں
اور میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ لڑکا جلدی سے بولا، دادی مجھے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ شہر کا فوارہ کیوں سوکھ گیا ہے، اور دوسرے شہر کے درخت پر سونے کے سیب کیوں نہیں لگتے، اور کیوں کشتی والا آزاد نہیں ہو سکتا۔ دادی بولی، یہ تو بہت مشکل سوالات ہیں، لیکن جن جب غار میں آئے گا تو تم بھی غور سے سننا جو وہ کہے گا۔ یہ کہہ کر دادی نے جلدی سے اسے ایک چیونٹی کی شکل میں تبدیل کر دیا اور اپنی قمیض کی آستین میں چھپا لیا۔ رات ہوئی تو جن غار میں واپس آیا، وہ غار میں داخل ہوتے ہی بولا، مجھے کسی انسان کی بو آ رہی ہے دادی۔ پھر اس نے غار میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن جب اسے کوئی نہیں ملا تو اس نے دادی کی گود میں سر رکھا اور گہری نیند سو گیا۔ دادی نے انتظار کیا، آخر جب جن خراٹے لینے لگا تو اس نے جن کے سر سے ایک سنہری بال زور سے کھینچ کر توڑ لیا۔ فوراً جن جاگا اور تکلیف سے چیخ کر بولا، او ہو دادی، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ دادی بولی، مجھے افسوس ہے بیٹا، لیکن میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ دور شہر میں ایک فوارہ سوکھ گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آدھے سوئے آدھے جاگتے جن نے کہا، بہت آسان جواب ہے، فوارے کے پتھر کے نیچے ایک بڑا مینڈک بیٹھا ہوا ہے، اس کو مار دو تو پانی فوارے میں رواں دواں ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر جن پھر گہری نیند سو گیا۔ تبھی دادی نے اس کے سر سے دوسرا سنہری بال اکھاڑ لیا۔ جن دوبارہ چیختا ہوا اٹھا تو دادی اسے پچکارتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا مجھے واقعی بہت افسوس ہے، لیکن کیا کروں؟ میں نے ایک اور خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑی ریاست ہے جس میں ایک سیب کا درخت ہے جس پر سونے کے سیب اگتے تھے، لیکن اب درخت پر کوئی پتا بھی نہیں اگتا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جن اکتا کر بولا، تم مجھے تنگ کر رہی ہو دادی، سیب کے درخت کی جڑوں میں ایک بہت بڑا چوہا ان کو چوس رہا ہے، اگر چوہے کو مار دیا جائے تو درخت پر دوبارہ سونے کے سیب اگنے لگیں گے۔ یہ بتا کر وہ پھر گہری نیند سو گیا۔ دادی نے انتظار کیا اور جب وہ دوبارہ خراٹے لینے لگا تو تیزی سے اس نے جن کے سر سے تیسرا سنہری بال بھی توڑ لیا۔ اس دفعہ تو جن غصے سے چھلانگ لگا کر اٹھا، لیکن دادی پھر معافی مانگنے لگی۔ وہ بولی، بس آخری دفعہ معافی، مجھے پھر عجیب و غریب خواب آیا ہے کہ جھیل پر ایک کشتی والا ہے جو کشتی پر سواریوں کو پار لگاتا ہے، آخر اسے اس نوکری سے کب نجات ملے گی؟ جن نے غصے سے دادی کو جواب دیا، کشتی والے کو چاہیے کہ جب کشتی پر اس ملک کا بادشاہ بیٹھے تو اس کے ہاتھوں میں چپو پکڑا کر خود بھاگ جائے، تب یہ فرض بادشاہ کو نبھانا پڑے گا اور تبھی اس کی جان اس کام سے چھوٹے گی۔ یہ کہہ کر جن پھر گہری نیند سو گیا۔ اگلے دن صبح سویرے جن غار سے چلا گیا۔ دادی نے چونٹی کو پھر سے لڑکا بنایا اور تینوں سنہری بال اس کے حوالے کیے اور اسے جلدی سے وہاں سے جانے کو کہا۔ گل جان نے دادی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ جلد ہی کشتی والے کے پاس پہنچا تو اس نے گل جان کو جھیل کے پار اتار دیا۔ گل جان نے کشتی والے کو بتایا کہ جب اس ملک کا بادشاہ کشتی میں بیٹھے تو اپنے چپو اس کے حوالے کر کے بھاگ جانا۔ کشتی والا بہت حیران ہوا اور پھر اس نے گل جان کا شکریہ ادا کیا اور گل جان وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پھر وہ درخت والی ریاست میں پہنچا تو اس نے محافظوں کو بتایا، چوہے کو مار دو جو درخت کی جڑوں کو چوس رہے ہیں، تو سونے کے سیب دوبارہ اگنے لگیں گے۔ محافظوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے بہت سی چاندی انعام میں دی۔ پھر گل جان چلتا ہوا اس شہر میں پہنچا جہاں فوارہ سوکھ گیا تھا۔ اس نے وہاں کے محافظوں کو بتایا، پتھر کے نیچے بیٹھے ہوئے بڑے مینڈک کو مارو تو فوارے سے پانی دوبارہ رواں ہو جائے گا۔ محافظوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر انعام میں بہت سا سونا دے کر اسے روانہ کیا۔ گل جان سفر کرتے ہوئے بادشاہی محل میں پہنچا اور ایک مخملی تھیلی میں جن کے تینوں سنہری بال رکھ کر بادشاہ کو پیش کیے۔ بادشاہ کو دل میں بہت افسوس ہوا کہ آخر وہ غریب گل جان کیوں کامیاب ہو گیا۔ وہ بولا، تم نے واقعی شرط پوری کر دی ہے، لیکن تم اتنے غریب ہو کہ میں شہزادی کی شادی تم سے نہیں کر سکتا۔ گل جان کو
बादशाह की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। इसने बादशाह को वो सोना और चांदी दिखाया जो इसने सफ़र के दौरान में कमाया था। वो बोला, मैं इतना गरीब भी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हैं। और फिर बादशाह सलामत, आपने वादा भी तो किया था। जब लालची बादशाह ने इतना सोना और चांदी देखा तो वो सब कुछ भूलकर गुलजान से पूछने लगा, आखिर ये इसे कहाँ से और कैसे मिला। गुलजान जल्दी से बोला, बादशाह सलामत, झील के किनारे आप कश्ती वाले से कहोगे तो वो आपको पार ले जाएगा और झील के पार आपको सोने और चांदी के पहाड़ नज़र आ जाएंगे। बादशाह से मज़ीद इंतज़ार न हुआ। वो तेज़ी से झील के किनारे पहुंचा और कश्ती वाले को कहकर जल्दी से कश्ती में बैठ गया। कश्ती वाला तो पहले ही बादशाह की राह देख रहा था। इसने जल्दी से बादशाह को चप्पू पकड़ाए और ख़ुद वहाँ से भाग गया। काफ़ी दिन तक बादशाह वापस ना आया तो सब लोग बादशाह की तलाश में निकले, मगर बादशाह का कुछ पता ना चला। तो वादे के मुताबिक शहजादी ने गुलजान से शादी कर ली और वो हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।